کہ آئیں کبھی آرزو جستجو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہوا ہے، اس نے کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پاک تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 14 کی آیت پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ہی نے کلام پاک نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہر ایک انسان چاہتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، ہر ایک حفاظت چاہتا ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں چاہتا کہ میری حفاظت نہ ہو. ہر ایک حفاظت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان طریقہ ارشاد فرما دیا کہ کلام پاک ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لہذا کسی انسان کو اپنی حفاظت چاہیے، اس کے لیے بہت آسان راستہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ دے. یہی وجہ ہے، حفاظت کی ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ کا کلام آج تک اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا جیسے اللہ نے نازل فرمایا. حالانکہ مخالفین نے جہاں تک ان کا بس چلا اور جہاں تک ان کی ہمت ہوئی، اس کے ختم کرنے میں، اس کے مٹانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. نہ پہلے چھوڑی نہ آج. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے، اسی لیے اس کا نقطہ بھی محفوظ، اس کا زبر بھی محفوظ، اس کا پیش بھی محفوظ اور اس کی تشدید بھی محفوظ. حتیٰ کہ اس کا رسم الخط، جو حرف جیسے لکھا جانا ہے وہ ویسے ہی لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جب وعدہ فرمایا ہے تو آج تک ہمارے سامنے محفوظ ہے. اور آپ تجربہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہے وہ چاہے غربت میں کتنا ہی چل رہا ہو لیکن اس کی نسل آباد ہے. وہ خود آباد، اس کی نسل آباد. اور جس نے اپنے آپ کو کلام پاک سے ہٹا دیا، دور کر دیا، وہ بربادی کے دہانے پہنچ جاتا ہے. اللہ میری بھی آپ کی بھی حفاظت فرمائے.
دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے پڑھنے پڑھانے والے جس جگہ مدرسہ یا مکتب جہاں کلام پاک پڑھایا جاتا ہے ان کو مخالفت کی نظر سے دیکھنا، یہ دوری کا یہ زندہ مثال ہے کہ جس کو بھی آپ نے اس بنیاد پر یہ حافظ ہے یا مولوی ہے اور اس کو حقیر سمجھ لیا تو سمجھو آپ نے اپنی بربادی کا انجیکشن لگا دیا. کہیں سے کہیں تک آپ پہنچ جائیے گا، آبادی آپ کو مل نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اس کو اس بنیاد پر یہ اللہ کا کلام پڑھنے والا ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کے پیسے کتنے ہیں، ان کی تنخواہ کیا ہے، اور ہم تو اتنا کما لیتے ہیں، یہ کماتے ہیں 1 مہینے میں، ہم 1 گھنٹے میں 5 منٹ میں ہم نے فون گھمایا اور ہمارے دوبارے نیالے ہو جاتے ہیں، اور یہ 1 مہینے میں جا کے انہیں ملتا ہے اتنا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم نے ان کو حقیر سمجھ لیا اپنے دماغ میں ذہن میں تو اپنے آپ کو ہم نے کلام پاک سے دور کر دیا. یاد رکھیں، اور جب کلام پاک سے دور کر دیا تو پھر حفاظت آپ کی پوری کائنات کو کر نہیں سکتا. کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو آپ کو بچا سکے یا آپ بچ سکے. آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا پورا خاندان آپ حفاظت میں ہو نہیں، حفاظت نہیں ہے. آپ تو اللہ کی حفاظت سے نکل گئے، اللہ کی حفاظت سے آپ نکل گئے. اس لیے جہاں جہاں بھی اللہ کا کلام اور اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے، ہماری حفاظت ہو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے کہ جہاں بھی اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہو ان جگہوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھو. جتنی اللہ نے ہمت دی ہے اس کی مدد کرتے رہو، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی جان سے اور اپنے ٹائم سے، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اس میں لگاتے رہے. اللہ سے، اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا آسان طریقہ. اور اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں تو ان سے محبت کریں. کچھ آپ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ مزدور ہیں، آپ کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو رہا ہے، جتنا آپ کماتے ہیں وہ اپنے ضروریات میں بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ کم از کم اتنا تو بلا خرچے کے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ محبت کی نظر سے تو دیکھ سکتے ہیں. محبت کی نظر سے دیکھنے میں تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نمبر 1 یا تو عالم بنو، نمبر 2 علم سیکھنے والے بنو، نمبر 3 دین کی بات سننے والے بنو، اور نمبر 4 محبت والے بنو. 4 میں سے کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو کسی نہ کسی خانے میں، کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو شامل کر دو. اللہ کے کلام سے جوڑنے کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. نمبر 1 عالم بنو، نمبر 2 متعلم علم سیکھنے والے بنو، نمبر 3 دین کی بات سننے والے بنو، اور نمبر 4 محبت کرنے والے بنو. ان چاروں میں سے کسی نہ کسی خانے میں، کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو شامل کر دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں جو نمبر ہے مخالفت والا، اس میں اپنے آپ کو کسی بھی قیمت پہ داخل مت کر دینا. مخالفت والے خانے میں، درجے میں اپنے آپ کو بالکل جانے نہیں دینا ہے. اگر اپنے آپ کو مخالفت والے خانے میں ڈال دیا تو سمجھو بربادی ہر قیمت پر آپ کے اوپر آنی کوئی آپ کو بچانے والا نہیں. اسی لیے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں بہنوں اور پیارے بچوں، اس بات کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ہم کلام پاک سے جوڑ کر چلیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ محبت کی نظر سے دیکھنا، محبت کی نظر سے ان کا ادب و احترام کرنا، یہ سب اللہ کے کلام سے جوڑنے کے طریقے ہیں. اسی لیے وہ کام جو سرکار اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں، جن کاموں کو کرنے کے لیے فرمایا ان کو ہمیں کرنا ہے، یہ بھی ایک جوڑنے کا اہم اور بڑا طریقہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں جو ہمیں بتایا زندگی گزارنے کے لیے اس پر ہم چلیں، اور جن سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ان سے ہم اپنے آپ کو روکیں. اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ زندگی گزارنے کا دیا ہے اس پر ہم چلیں، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی تھی، کہ یاد رکھیں دین آسان ہے، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مشکل تو ہم نے خود بنا دیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی پیدائش ہو تو پیدا ہونے کے فوراً بعد داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر پڑھ دو۔ یہ بتا دو اس کو اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا میں کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، اور یہ جلدی ہونا ہے یہ کام۔ وقت پر امام صاحب مل جائے، مولوی صاحب مل جائے، حافظ صاحب مل جائے، قاری صاحب مل جائے، ذہن نصیب، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو جو بھی موقع پر ہو پڑھ دیں۔ اب یہ کام جلدی کب ہوگا؟ جب گھر والوں کو اذان ہو، تکبیر یاد ہوگی، تبھی یہ کام جلدی ہو سکے، ورنہ جلدی نہیں ہونے کا۔ آپ سب جانتے ہو کہیں تو ایک ہفتہ گزر جا، کہیں 24 گھنٹے گزر جا، کہیں 10 گھنٹے گزر جا، گھر والوں کو یاد ہوگی تو یہ کام جلدی ہو سکتا ہے، اور گھر والوں کو یاد نہیں ہوگی تو بھی جلدی نہیں ہوگا، پھر تو اس میں تاخیر ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی آواز اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی پہنچا دو۔ جب پہلی آواز کا مطلب کیا ہے؟ صرف اتنی تاخیر ہو، اتنی دیر کی گنجائش ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے غسل دینے میں جو وقت لگے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ جی غسل نہیں دے سکتے بچے کو، تو کسی پاک کپڑے سے اسے صاف کر دی جائے، صاف کرنے میں جتنی دیر لگے بس اتنی دیر کی گنجائش ہے۔ اذان دینے میں کوئی پابندی ہی نہیں، کسی وقت بھی دے دو۔ نماز میں تو ہے پابندیاں، لیکن اذان میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر۔ اس کے بعد اس کا نام 7 دن کے اندر اندر تجویز کر دو۔ جب 7واں دن آئے پیدائش کا، اس سے پہلے پہلے نام متعین ہو جانا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ بعض مرتبہ کا 15 دن ہو گئے، پتہ چلا کہ مہینہ گزر گیا، معلوم ہوا کہ مہینہ گزر گیا، ابھی تک نام تجویز نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7واں دن آنے سے پہلے پہلے نام متعین ہو جائے، اور نام ایسا رکھو جس کے ترجمہ، جس کے معنی اچھے ہو، جاننے والوں سے اس کے معنی معلوم کر لیا کریں۔ نیٹ پر دیکھ کر بہت سے حضرات نام رکھ لیا کرتے ہیں، یاد رکھیں پہلے علماء سے معلوم کر لیا کریں کہ بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ نام کا اثر انسان کے اوپر آتا ہے۔ اچھا معنی ہوں گے تو اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور معنی اس کے برے ہوں گے تو اس کے اندر بھی برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اس کا اثر اس میں آتا ہے۔ اس لیے نام ایسا رکھیں جس کے معنی اچھے ہوں، اس میں عاجزی اور انکساری کے معنی پائے جاتے ہو، وہ معنی رکھیں، وہ الفاظ، وہ نام رکھنا چاہیے۔ 7واں دن جب آئے تو اس بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 7واں دن آئے تو اس بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے پر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفوں کو اللہ دور کر دیتا ہے عقیقے کی برکت سے۔ عقیقے کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے اوپر سے پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں اس کی دور ہوتی ہیں۔ 7واں دن عقیقہ کر دیا جائے۔ اگر اس وقت نہیں کیا ہے تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور زیادہ ثواب اس میں ہے 7ویں دن کرنے میں۔ اب 7ویں دن ہم نے عقیقہ کرنے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ یاد رکھیں، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ اگر آدمی کمزور ہے، جیب کے اعتبار سے کمزوری حالت ہے، مالی اعتبار سے،
تو 2 بکرے کی جگہ پر 1 بکرے سے بھی کام چل جائے گا. شرط یہی ہے پیسے میں کمزور ہو، مالدار کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ، یاد رکھیو. مالدار کے لیے وہی ہے 2 بکرے، لڑکے کے 2 بکرے اور لڑکی کا 1 بکرا، اور بکرا بھی وہ چاہیے جو 2 دانت والا ہو، 2 توا جسے کہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ چاہیے. کوئی یوں کہنے لگے جی وہ تو قسم کھا کے بتا رہا ہے، واقعتاً یہ پورا ہے، تو یاد رکھو اگر اپنے گھر کا نہیں ہے تو 2 دانت والا چاہیے ہی چاہیے ہر قیمت میں. اپنے گھر کا پتہ رہتا ہے، دن بھی تاریخ بھی یاد رہتا ہے اپنے گھر کا، دوسرے گھر کا نہیں پتا. اس لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ 2 دانت والا جو ہو وہی ہوگا. تو لڑکے کے 2 بکرے، لڑکی کا 1 بکرا. گنجائش مالی اعتبار سے کم ہے تو لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی کام کرے گا، اور اگر اور بھی گنجائش کم ہے نہیں ہے تو بکرے کی جگہ پر بکری بھی کام کر دے گی. یہ غریب کے لیے ہے، بکرے کی جگہ پر بکری سے بھی کام چل جائے گا. لڑکے کی طرف سے 1 بکری، لڑکی کی طرف سے 1 بکری. بڑے جانور میں بھی حصے کیے جا سکتے ہیں، لیکن مالدار جو عمل نہ کرے. مالدار کے لیے وہی مسئلہ یاد رکھتے ہیں. کون سا؟ لڑکے کے 2 بکرے اور لڑکی کا 1 بکرا. مالدار اس بات کو یاد رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدے میں 2 کام ہیں، بکرا یا بکری ذبح کرنا اور بالوں کے وزن کے برابر، سر کے بال کے وزن کی برابر چاندی صدقہ دینا. یہ 2 کام ہیں عقیدے کے. گنجائش ہے آپ کو تو پکا کر کھلا دو، نہیں ہو تو کچا تقسیم کر دو ایسے. لیکن کام عقیدے کے 2 ہیں. پکا کر کھلانا یہ عقیدے میں شامل نہیں ہے. اصل کام کیا ہے؟ 2 ہے کہ بکرا یا بکری ذبح کرنا، یا جانور جو بڑے جانور میں حصے ہوتے ہیں وہ ذبح کرنا، اور سر کے بال کے وزن کی برابر جو چاندی بنتی ہے اس کے پیسے دے دینا. یہ آسان طریقہ ہے. 2 کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آدمی کے لیے کوئی مشکل کھلانے میں مشکل ہو اور اس کے لیے خرچ اتنا نہیں ہے تو وہ اپنا بکرا ذبح کرے، بکری ذبح کرے اور ذبح کر کے تقسیم کر دے. اور یہ گوشت سب کھا سکتے ہیں، مالدار بھی غریب بھی. اگر اپنے گھر میں خرچ اتنا ہے تو سب خود بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگلے جو ہم نے کام بنا رکھے ہیں وہ سب ہم نے خود جوڑ رکھے ہیں، وہ دھیان رکھیں. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 کام فرمائے ہیں عقیدے میں. اس کے آگے اور کام نہیں. گنجائش ہو تو آپ پکا کر کھلا دو، لیکن اس کے اندر پھر ہم اگلا قدم اور اٹھا لیں اور گھر میں مائیں بہنیں یہ کہنے لگے اور رشتے دار یہ کہنے لگے کہ نہیں کام تو سارے ہونے ہیں، ڈی جے بھی بجنا ہے، پٹاخے بھی چھوٹنے ہیں، کام تو یہ سارے ہونے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیو ہم ثواب کی نیت سے اور بچے کے اوپر آنے والی پریشانیاں دور ہو جائیں، بچے کے اوپر سے تکلیفیں ٹل جائیں اور مصیبتیں ہٹ جائیں، ہم تو اس ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے اندر بیجوں کو شامل کر دیں، پٹاخوں کو شامل کر دیں اور خرافات کو شامل کر دیں تو آپ بتائیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیاں دور کرنے کی حکمت بیان فرمائی تھی کہ اس سے پریشانیاں دور ہوگی تو ہماری اس بچی کی پریشانی کیسے دور ہوگی بھائی؟ جب ہم یہ خرافات اس کے اندر سب جوڑ دیں گے. پھر مول صاحب سے آگے مسئلہ پوچھیں گے امام صاحب سے کہ میں نے تو اس کا عقیقہ بھی کر دیا تھا اور اس سے جب سے بیماری سے اٹھی نہیں رہا، یہ تو پریشانی ہے. امام صاحب سے آگے مسئلہ تو پوچھ لیں گے اور یہ نہیں پتا کہ میں نے کرا کیا تھا اس کے ساتھ. یہ آفت میرے اوپر آئی کیوں ہے کہ میں نے ڈی جے بھی بجایا تھا اور میں نے پٹاخے بھی چھوڑے تھے اور میں نے ناچ گانا بھی کرایا تھا اور بے پردگی بھی کرائی تھی. اس کی پریشانی کی اور ان تمام خرافات کی وجہ سے یہ ساری آفتیں بچے میں آ پڑی ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں فرمایا ہے اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے. جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں حدیث پاک کی تلاوت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین یسر، دین آسان، دین مشکل نہیں. بس 2 کام ہے، بتائیے 2 کام کرنے کون سے مشکل کام ہے؟ بھئی بکرا نہ ہو تو بکری کی گنجائش نکل گئی ہے. اب آپ نے وہ ذبح کر دیا اور جب وہ چند
ग्राम के होते हैं बात, एहतियातन आदमी 1 तोले चांदी के पैसे दे दे, ये 2 काम करने कोई मुश्किल नहीं होते हैं। बहुत से घरानों में ऐसा होता है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया 7वें दिन अकीका कर दो, और घर में माए बहनें इस पर इसरार करती है, इस पर जिद करती है कि नहीं हम तो छठी करेंगे। अल्लाह के बंदो और अल्लाह की बंदियों, ये समझो कि हमारी इस छठी में और अकीका करने में सिर्फ एक दिन का फर्क है। तो छठी 6 दिन में होती है और अकीका 7वें दिन होता है। आपको खाने को खिलाना है, आपको छठे दिन ये काम न करके आप 7वें दिन ये काम कर लो तो उसमें सवाब भी मिलेगा, और छठी में जितना खर्चा आपका होगा उसमें कोई सवाब नहीं है, उसमें कोई सवाब नहीं है। बच्चे के ऊपर से कोई आफत दूर होने वाली नहीं है, बच्चे के ऊपर से कोई परेशानी दूर होने वाली नहीं है छठी करने पर। और अकीदे की नियत से आप ये खर्च कर देंगे और ये इस तरीके से काम कर लेंगे तो बात तो वही की वही है, खिलाना भी है और उसमें हमें अपना प्रोग्राम भी करना है। तो जाहिर बात है हमारे लिए कौन सी मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां हम छठे दिन ये काम कर सकते हैं वो छठे दिन काम न करके हम 7वें दिन कर लें तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। सवाब का सवाब भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे पर आने वाली मुसीबतें, परेशानियां, मुसीबतें और तकलीफें दूर होती हैं। बच्चे की परेशानियां छठे दिन हमें खर्च करने से नहीं होने की, उसकी परेशानियां छठे दिन की खुशी करने पर वो परेशानियां नहीं खत्म होंगी। 7वें दिन हम वो काम कर लेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारी वो परेशानी बच्चे पर, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और सवाब हमारे खाते में जाएगा। इसलिए जहां मर्दों से गुजारिश है वहीं पर माओ बहनों से ज्यादा गुजारिश ये है कि वो इस पर इसरार न किया, क्योंकि शौहर तैयार है कि ठीक है मैं 7वें दिन कर लूंगा, लेकिन बीवी ने बताया कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो कोई बात ही नहीं बन सकती। उस पर उसने इसरार शुरू कर दिया, जिद शुरू कर दी। अब जाहिर बात है घर में लाड़ का मसला है, झगड़े का मसला है, मर्द सोचता है कैसे करूं कैसे नहीं करूं। लेकिन अगर दीन पर मजबूती से जमना है और दीन पर जमकर काम करना है तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा एक जुमला है उर्दू जबान में, और ये कुरान और हदीस का तर्जुमा है कि हिम्मत करो, इरादे करो, अल्लाह की मदद आएगी। एक जगह का वाकया है सहसपुर का, कि शादी का मौका था और वीडियो का सारा वो प्रोग्राम घर में आके रखा गया। अब्बा जान ने जब आके देखा ईशा की नमाज से पहले तो वो सब रखा हुआ है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब्बा ने कहा कि ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, नमाज पढ़ के मैं देख ना लूं वरना लठ बजेगा इसके ऊपर। ये जो सामान रखा है इस पर लठ बजेगा और फिर तुम इसके लाखों रुपए दोगे। ये वार्निंग देके ईशा की नमाज को चले गए। लोगों ने कहा अरे भाई ये कह गया ये होगा ऐसा, ये खाली दिखाने ना कह गया, ये लड़ बजेगा। अगर लड़ बज गया तो लाखों रुपए जेब से भरने पड़ेंगे। खैरियत इसी में, जल्दी से इसको ले जाओ। जब वो दोस्तों ने कह दिया है, उसने अब्बा जान ने कहा मुझे नहीं पता किसने कहा, मैं तो लड़ बजा दूंगा इसमें सब एक थोड़े से, फिर देखो मैं कैसे बजेगा। जब लड़ बज जाएगा तो कैसे बजेगा वो तो सारी मामला सिस्टम खत्म हो जाएगा और वो जो ऊपर से जो भुगतान करना पड़ेगा वो अलग से करना पड़ेगा। तो लड़कों ने कहा अरे भाई खैरियत इसी में है, इसे भाई ले जा जल्दी से। तो क्या प्रोग्राम ना हुआ? कुछ हुआ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम अपने प्रोग्रामों को करेंगे तो याद रखें अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और जब अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम काम करेंगे, यही अपने आप को कलाम पाक से जोड़ना। और जब हम अपने आप को कलाम पाक से जोड़ देंगे तो जाहिर बात है अल्लाह की हिफाजत में पहुंच जाएंगे। और जब अल्लाह की हिफाजत में हम पहुंच जाएंगे तो फिर अल्लाह हमारी हर मौके पर हमारी मदद करेगा। आपने देखा नहीं, ये फैक्ट्री ने कागज बहुत सारे तैयार किए हैं, लेकिन जो कागज कलाम इलाही के लिए इस्तेमाल हुआ है उन तमाम कागजों से अफजल हो गया। रोशनाई कंपनियों ने बहुत सारी बनाई है,
لیکن جس روشنی کا استعمال کلام الہی کے لکھنے میں استعمال ہوا ہے وہ سب سے افضل ہو گئی. کلام پاک کی جلد سازی کے لیے جس گتے کا، جس کپڑے کا، جس دھاگے کا استعمال ہوا ہے، کمپنیوں نے بہت سارے گتے، بہت سارے کپڑے، بہت سارے دھاگے بنائے ہیں، لیکن جو اللہ کے کلام کی جلد سازی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ان تمام گتوں سے، ان تمام کپڑوں سے، ان تمام دھاگوں سے وہ افضل ہو گیا. ایسے ہی وہ سینہ جس نے کلام پاک کو اپنے اندر محفوظ رکھا ہے، وہ بچہ، وہ بڑا یا چھوٹا، جس نے کلام پاک کو پڑھا اور دیکھ کے پڑھا ہو یا زبانی پڑھا ہو اور وہ سینے کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہو گیا، ظاہر بات ہے جتنے بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہیں ان تمام انسانوں کے سینوں سے افضل وہ سینہ ہو جاتا ہے جس میں اللہ کا کلام محفوظ ہو گیا. یہ بھی واقعہ سہسور کا ہے کہ گھر میں کوئی نا اتفاقی ہوئی اور اس نے خودکشی کے لیے ریلوائی پر کچھ باروں کا وہ حافظ بھی تھا، خودکشی کر لی. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کے دل کو دیکھا ہے کہ وہ دل برابر میں پیڑ کی جڑ میں بالکل ایسا رکھا ہوا تھا کہ جیسے کہ کسی نے اٹھا کر رکھ دیا ہو، ذرا بھی خراش تک نہیں تھی دل پر. اللہ تعالیٰ اس دل کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے خودکشی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ میری بھی آپ کی بھی حفاظت فرما دے. جتنے بھی انسان میں حالات آتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بار بار فرماتا ہے صبر کرو، صبر کرو. یہ صبر کی تلقین کیوں ہے؟ حالات آتے ہیں، حالات آتے ہیں تو اس پر صبر کی ضرورت ہے. بڑوں سے بھی درخواست ہے، چھوٹوں سے بھی درخواست ہے، نوجوانوں سے بھی درخواست ہے، ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے. گھر میں حالات کچھ بھی صحیح، کیسے بھی حالات ہو، خودکشی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. کیونکہ خودکشی کا جو فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے وہ جہنم کا فیصلہ ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد آرام میں پہنچ جاؤں گا، آرام میں نہیں پہنچے گا. یہاں کی تکلیف تو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے جو تکلیف مرنے کے بعد کی تکلیف ہے. اس لیے خودکشی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اس کے سامنے اب پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھ کر اور سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت پوری کر کے اللہ سے مانگو. اللہ مسائل حل کرے گا، جو تنگیاں ہیں اللہ سے دور کرے گا. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آدمی خودکشی کے لیے آگے بڑھ جائے. نہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ 2 رکعت نماز کی نیت صلاۃ الحاجت کے نام سے، یہ صلاۃ التوبہ کے نام سے آپ آدمی پڑھیں اور پڑھ کر پوری نماز مکمل کر کے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. اور خاص طور سے 12:30 بجے کے بعد رات کو اور صبح کو فجر کی اذانوں سے پہلے یہ جو وقت ہے اس میں اگر ہو جائے تو نور الانور. پھر تو کیا کہتے ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتا ہے، اس میں تو بہت جلدی قبول کرتا ہے. اس لیے یہ فیصلہ خودکشی والا کسی بھی قیمت پر نہیں کرنا چاہیے. اللہ میری بھی آپ کی بھی حفاظت فرما دے اور اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر جمنا آسان فرما دے. رب کریم ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر دینداری کو پیدا فرما دے. اور رب کریم ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، سب کے اندر اللہ تعالیٰ بددینی سے حفاظت فرما دے. اللہ دینداری پیدا فرما دے اور بددینی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے. ہم اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کیا کریں اور ہم اپنی دعاؤں میں اس کو خوب مانگا کریں. کوئی دعا ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو یہ جملہ ہم نہ کہیں اے اللہ دینداری پیدا فرما، بددینی سے اللہ حفاظت فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ دیکھ آئے کبھی